خبردار ہوشیار ہو جائیں، اللہ کے سوا قطعاً تم میں سے کوئی کسی سے امید نہ قائم کرے اور اپنے گناہوں کے سوا کسی بات سے نہ ڈرے۔ اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے میں شرم نہ محسوس کیجیے، اور اگر اس سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو نہ جانتا ہو تو کہہ دیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی لمبی امیدیں باندھنے والے بد عمل سے ہر لمحہ ناراض رہتے ہیں۔ بے شک ہر آدمی اپنی امیدوں کی طرف جھانکتا رہتا ہے، مگر موت کی آمد اس کی تمام آمدنوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں لمبی اور دراز ہوتی ہیں اس کے اعمال برے اور خراب ہوتے ہیں۔ جو کوئی اپنی موت کا خیال رکھتا ہے اس کی امید چھوٹی ہو جاتی ہے، اور جو شخص دل میں بہت سی امیدیں اور آمدنیں رکھتا ہے وہ اکثر ناخوش ہی رہتا ہے، اور جو شخص کسی چیز سے نا امید ہو جاتا ہے وہ اس کا خیال بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جس شخص کی آرزوئیں اور امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے رنج اور کلفت دراز ہو جاتے ہیں، اور جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل درست ہوتے ہیں، اور جس کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں اس کے عمل خراب اور ناقص ہوتے ہیں۔ بے اصل سے کسی بھلائی کی امید رکھنا فضول، اس کے شر سے بچنا دشوار، اور اس کے فریبوں سے سلامت رہنا بہت مشکل ہے۔ لمبی آس رکھنے والے کی کوئی انتہا نہیں، اور بدکار سے کبھی پرہیزگاری نہیں ہو سکتی۔ فضول امیدیں باندھنا چشم بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے، اور بے قراری سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور آدمی کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ نا اندیش کو اس کی جھوٹی امیدیں دھوکے میں ڈالتی ہیں، بس اس سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں۔ بڑا کسب حرام اور بری صفت لمبی امیدیں باندھنا اور بری غذا یتیموں کے مال کو چکھنا ہے۔ بہت سے لوگ جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں آ کر اعمال صالحہ کو ضائع کر دیتے ہیں، اور فضول امیدیں باندھنا چشم بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے۔ لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ جس چیز کی امید نہ ہو اس کے لیے بے نسبت اس کے جس کی امید ہو زیادہ تر قریب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین اسلام کو مقرر فرمایا ہے، اور اس پاک دین کے احکام سہل اور آسان رکھیے، اور اس کے حامی اور مددگار لوگوں کو اس کے مخالفوں پر فتح اور منصور فرمایا ہے۔ اپنی تمام امیدیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ رکھیے، اس کے سوا کسی شخص سے کوئی امید نہ رکھیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی آس و امید رکھتا ہے وہ ضرور ناکام ہوتا ہے، اور جو شخص نیکی کا طلبگار ہو وہ آخر ایک دن اسے پا ہی لیتا ہے، اور جو شر پر غالب آ جاتا ہے وہ ضرور فتح مند اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ اس کا دل اس کی امید اور خوف سے خالی نہ رہے، اور جو اپنے نفس کی حقیقت پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ قناعت اور عفت کو لازم پکڑے۔ فضول امیدوں سے بچے رہیے کہ یہ یقینی موت ہے، اور بزدلی سے بچو کہ یہ وار اور نقصان کا موجب ہے۔ جب تم نیک کام دیکھ کر اس کی طرف جلدی کرو اور برا کام دیکھ کر اس سے دور رہو، طاعت الہی پر کاربند اور مکارم الہ کی طرف راغب رہو، تو سمجھو کہ تم محسن اور کامیاب ہو۔ کسی چیز سے جلد مایوس ہو جانا ایک قسم کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشائش کا امیدوار رہنا ایک طرح کی راحت اور خوشی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تم حرام کاموں سے بچے رہو تو شبہات سے پرہیز رکھیے، فرائض کو ادا کریے اور نوافل کو بجلائیے، تو بے شک تو نے دین کی تمام فضیلتیں حاصل کر لی۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچے رہیے کہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔ بیہودہ امیدوں اور آرزوؤں کا نتیجہ غم اور افسوس کا ثمرہ ہلاکت و بربادی ہے، اور جو شخص لوگوں کے ساتھ بدی نہیں کرتا اس سے بھلائی کی امید ہو سکتی ہے۔ فضول امیدیں تمہیں دھوکے میں ڈال رہی ہیں، اور جب حقیقت معلوم ہوگی تو اس وقت تجھ سے علیحدہ ہو جائے گی۔ کیا وجہ ہے کہ تم ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو جو تمہیں حاصل نہیں ہوتی، اور وہ مال جمع کرتے ہو جسے آپ نہیں کھاتے، اور وہ مکان بناتے ہو جس میں خود آباد نہیں رہ سکتے۔
اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کیا کرو۔ دوستو، باتیں کم کیا کرو اور امیدیں چھوٹی کر دے۔ امیدوں کو کم کر دیں تاکہ تیرے اعمال خالص ہو جائیں۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو کیونکہ تیری موت نہایت نزدیک ہے۔ امیدوں کو چھوٹا کرو کیونکہ عمر نہایت چھوٹی ہے، اور نیکی کے کام کرو کیونکہ تھوڑی بھی بہت ہے۔ طول عمل سیراب کی مانند ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو دھوکہ میں ڈالتا، اور جو اس کی امید رکھ کر اس کے پاس آئے وہ اپنی امید کے خلاف پاتا۔ جو شخص سیراب سے سیراب ہونے کی امید رکھتا ہے وہ اپنی امید میں ناکام ہوتا ہے اور پیاس سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ بہت سی امیدیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آخر کار محرومی کو پہچانتی ہیں، اور بہت سے نفع انجام کار نقصان ہو جاتے ہیں۔ مطلب کا پانا تسلی خاطر کا باعث ہے، اور اس کا نہ پانا غموں کا سبب ہے۔ جھوٹی امیدوں سے بچے رہو کہ بہت سے اقبال والوں کے دن الٹے ہو گئے ہیں، اور جن پر ہر صبح کو لوگ رشک کرتے تھے، شام کو ان کی رشتہ دار عورتیں ان پر گریہ زاری کرنے لگی ہیں۔ اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ملحوظ رکھیے کہ اس کی اطاعت تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہے، اور پرہیزگاری کو لازم پکڑے رہیے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرنا۔ جو شخص بڑی بڑی امیدیں باندھتا ہے وہ موت کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی امیدوں کو جھوٹا سمجھے اور اپنی آخرت کی آبادی کے لیے اپنی دنیا ویران کرے۔ امیدوں کی آفت موت کی چڑھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرو اور اس کی اطاعت پر کاربند رہیے، یہ تیری آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ اپنی عادتوں کو بدل ڈالو تاکہ تم پر اطاعت کا بجلانا آسان ہو جائے۔ جو بادشاہ اسلام کی اطاعت کرتا ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس طرح بچاؤ کہ اس کی اطاعت میں تاخیر اور دیر نہ کرو۔ آدمی کی ذات اپنے مقصد اور امیدوں میں ناکام رہنے سے وابستہ ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جسے اطاعت الہی کی توفیق نصیب ہو اور وہ اپنے گناہوں پر گریہ وزاری کرے۔ تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت ہے۔ لوگوں کو اپنی بخشش اور عطا کا امیدوار رکھنا اس سے اچھا ہے کہ وہ تیرے عذاب کا خوف رکھیں۔ ضروری امور میں تاخیر اور دیر کرنے سے کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، اور فضول امیدوں پر بھروسہ کرنا بڑی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کا تجربہ اور امتحان اس طرح سے کریے کہ ادائے فرائض پر صبر رکھیے اور نوافل و طائف کا ہمیشہ پابند رہیے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے والے امن میں ہیں، اور اس کے نافرمان لوگوں کو ڈر لگتا رہتا ہے۔ نا امید کی تلخی لوگوں کے پاس تذکرہ اور زاری کرنے سے کہیں بہتر ہے، اور تنہائی میں رہنا لوگوں کے میل جول سے زیادہ اچھا ہے۔ لوگوں پر یہ حق ہے کہ ہماری اطاعت اور ولایت کو قبول کریں، اور ان کو اس کے عوض اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ ہر ایک نیکوکار مانوس اور ہر ایک نا امید مایوس رہتا ہے۔ جو شخص اپنے اعلیٰ مقصد اور غایت امید طلب مولا سمجھتا ہے وہ اپنی غایت کو امید کو پا لیتا ہے۔ جزاک اللہ۔